अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है संगे गिरां। शाम के अखबारात का अपना एक मखसूस मिजाज होता है। उनमें शाया होने वाली ख़बरें बड़ी चटपटी और मसालेदार होती हैं। अक्सर लोगों का ख़याल है ऐसे अखबारात के मालिकान अपना अकाउंट और अखबार की इशात को बढ़ाने के लिए सीधी सादी ख़बरों में दानिस्ता मिर्च नमक भरकर क़ारीन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस तमहीद के बाद अब मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। वो मौसम सरमा का एक सर्द तरीन दिन था। मैं अपने दफ्तर से उठने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इत्तला दी, सर अभी अभी एक क्लाइंट आया है। थोड़ी देर पहले मैं अपनी सेक्रेटरी से कह चुका था कि कारोबार बढ़ा लो, मैं निकलने ही वाला हूँ। फ़रा का घर मेरे रास्ते में पड़ता था और वो अक्सर बेशतर मेरे साथ ही गाड़ी में बैठ जाती। मैं उसे ड्रॉप करके आगे निकल जाता। मैंने क्लॉक पर निगाह डाली। उस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। 10 बजे घर पर एक देरीना शनासा मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। जो आ गया है उसे आगे पास कर दो। ओके सर। अगली लम्हे वो क्लाइंट मेरे चैम्बर में दाखिल हो रहा था। वो कुल 3 अफराद थे, एक मर्द, एक औरत और एक बच्ची। ज़ाहिर है मैं नहीं जानता था कि उनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है। मैंने हस्बे मामूल पेशा वराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया और कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठे। वो बैठ गए, यानी औरत और मर्द। उनके बैठने के अंदाज में एक ख़ास जाविया पाया जाता था जिससे मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो बहरहाल मियाँ बीवी नहीं थे। मैंने बच्ची की तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा, आप भी बैठ जाओ बेटा। उस बच्ची की उम्र 3 और 4 साल के दरमियान रही होगी। वो औरत वाली कुर्सी का पुश्ता पकड़े खामोश खड़ी थी। मेरी मुशफ़िकाना पेशकश के जवाब में औरत ने उसे हाथ से पकड़कर खाली कुर्सी की जानिब घुमाया और बोली, यहाँ बैठ जाओ इरम। इरम नामी उस बच्ची ने चूँ की न चाँ बड़ी फर्माबरदारी से कुर्सी पर बैठ गई। बच्चों की उमूमी नफ्सियात के मुताबिक वो अपनी दोनों टांगों को एक मखसूस अंदाज में आगे पीछे हरकत देने लगी। वो एक पुरकशिश बच्ची थी। जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, भाभी परवीन एक मुसीबत में गिरफ़्तार हो गई है। हम इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं। उसकी उम्र 40 के करीब थी और वो मुनासिब सेहत और दरमियाने कद काठ का मालिक था। चेहरे पर उसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई थी। आपकी तारीफ़। मेरा नाम फ़ारूक है। फ़ारूक साहब, आपकी भाभी परवीन किस किस्म की मुसीबत में गिरफ़्तार है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप एक तजर्बाकार वकील हैं। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुन रखी है। जब इंसान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उसे इस अज़ाब से निजात पाने के लिए कानून की मदद दरकार होती है और वो किसी वकील का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होता है, क्योंकि अदालत से इंसाफ हासिल करने के लिए आपका वसीला बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी मरबूत और माकूल बातों से खासा मुतासिर हुआ। ताहम उसकी शख्सियत जिस नागवार बू में लिपटी महसूस हो रही थी, उसने तबीयत को कदरे मुकद्दर भी किया, मगर मैंने उससे कोई इस्तफसार ना किया। आपकी भाभी साहिबा से पुलिस को क्या शिकायत पैदा हो गई हैं? पुलिस उनसे नहीं बल्कि उनके शौहर शाकिर से खफा हो गई है। इसका मतलब है आपका भाई मुसीबत में मुब्तला है। शाकिर मेरा सगा भाई तो नहीं, लेकिन हम दोनों दोस्त भाइयों से ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब से पुलिस ने शाकिर को गिरफ़्तार किया है, भाभी परवीन के साथ मैं भी सख्त परेशान हूँ। अभी तक परवीन नामी उस औरत ने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था, जबकि इस मामले में सबसे ज़्यादा मुतल्लिक वही थी। परवीन बीबी, पुलिस ने आपके शौहर को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया? परवीन की उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 के करीब कायम किया। वो फ्रबा बदन की मालिक एक सांवली औरत थी। चेहरे के नकूश अगरचा हुस्न के आला मयार पर पूरे नहीं उतरते थे, ताहम उनमें एक तीखापन और मखसूस कशिश ज़रूर पाई जाती थी। उसने अपनी मोटी मोटी आँखों से मुझे देखा और बोली, पुलिस ने शाकिर को चोरी और कत्ल के इल्ज़ाम में उठाया है। ओह, ये कब की बात है? 4 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। यानी तुम्हारे शौहर की गिरफ़्तारी 12 जनवरी को अमल में आई थी। तुम्हारे शौहर पर क्या चुराने और किस को कत्ल करने का इल्ज़ाम है?
وہ جواب دینے سے پہلے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے کیا بتانا چاہیے اور کیا نہیں۔ شاکر پر شہر کے معروف کالم نویس سحر بخاری کی بیوی نازنین کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ میں حیرت بھری نظر سے پروین کو تکنے لگا۔ سحر بخاری کے نام سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ شام کے ایک اخبار میں بڑے دھواں دھار سیاسی کالم لکھتا تھا۔ اخبار کے نام کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ سحر بخاری کی بیوی اگر قتل ہو گئی تھی اور الزام شاکر پر آ رہا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا یہ کیس خاصا کانٹے دار ثابت ہوگا۔ چوری کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کے مطابق شاکر چوری کی نیت سے سحر بخاری کے بنگلے میں گھسا تھا۔ اس نے بنگلے میں داخل ہونے کے بعد کسی طرح بیڈ روم تک رسائی حاصل کر لی۔ قیمتی زیورات اور ایک کثیر رقم سیف میں رکھی تھی۔ اس نے اپنی کسی تکنیک کو استعمال کر کے سیف کھول لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ طلائی زیورات والے باکس اور نقدی لے کر وہاں سے فرار ہونے والا تھا کہ مقتولہ نازنین کی آنکھ کھل گئی جو اسی بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ نازنین نے کسی اجنبی کو اپنے بیڈ روم میں پراسرار حرکات کرتے دیکھا تو خوف کے مارے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار پر سحر بخاری بھی بیڈ روم کی طرف لپکا۔ جب وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا تو یہ وہی لمحہ تھا جب شاکر افراتفری کے عالم میں بیڈ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ پولیس اور سحر بخاری کے مطابق اس نے جھپٹا مار کر شاکر کے ہاتھ سے زیورات والے باکس اور نقد رقم کی گڈیاں چھیننے کی کوشش کی۔ اسے اپنی کوشش میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی، یعنی اس جھپٹے نے زیورات والے باکس اس کے ہاتھ سے چھڑا دیے، تاہم نقدی والی گڈیوں کو اس نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ زیورات کے باکس بیڈ روم کے اندر اور باہر جا گرے۔ اس جزوی کامیابی سے سحر بخاری کا حوصلہ بڑھا اور اس نے شاکر کو دبوچنے کے لیے جست لگا دی۔ اس جست کا بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوا۔ شاکر تو اس کے ہاتھ نہ آ سکا، تاہم وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس دوران صورتحال سے بوکھلا کر شاکر نے پلٹ کر عقب میں فائر کر دیا۔ سحر بخاری چونکہ زمیں بوس ہو چکا تھا، لہٰذا وہ گولی پلک جھپکتے میں بیڈ روم کے اندر پہنچی۔ اس کی راہ میں نازنین وحشت زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ اس مہلک گولی نے اس کی کھوپڑی میں لمحاتی قیام کیے بغیر آگے کی راہ لی۔ فائر چونکہ بہت قریب سے کیا گیا تھا، اس لیے گولی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی اور نازنین وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اسے موت کی آغوش میں پناہ گزین ہونے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پروین نے چند توقفات کے بعد سے اپنا بیان مکمل کیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، یہ تو پولیس اور سحر بخاری کا بیان ہے، آپ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں تو اسے بے گناہ سمجھتی ہوں۔ یعنی شاکر نے قتل کیا ہے، نہ ہی چوری؟ مجھے پورا یقین ہے شاکر قاتل نہیں ہو سکتا، اور چوری اور ہیرا پھیری کی عادت تو ہے اس میں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں آپ کے شوہر نے سحر بخاری کے گھر سے رقم چرائی ہے؟ وکیل صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ شاکر چھوٹی موٹی ہیرا پھیریوں میں تو ملوث رہا ہے اور ایک آدھ چوری بھی اس کے ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن یقین جانیں اس نے سحر بخاری کی بیوی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس نے سیف میں سے کوئی رقم چرائی ہے۔ پتہ نہیں سحر بخاری اس بیچارے کو کیوں پھانسنا چاہتا ہے؟ تم اتنے پر یقین کیوں ہو کہ تمہارے دوست نے چوری کی ہے اور نہ ہی قتل؟ میں شاکر کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اتنا نڈر اور بہادر بھی نہیں ہے۔ سحر بخاری اور پولیس والے کتنی رقم کی چوری کی بات کر رہے ہیں؟ 1,50,000 روپے، یعنی پورے 1.5 لاکھ۔ یہ تو اچھی خاصی رقم ہے۔ اگر شاکر نے اتنا لمبا ہاتھ مارا ہوتا تو مجھ سے نہ چھپاتا۔ وکیل صاحب، میری درخواست ہے کہ آپ شاکر سے مل لیں، وہ آپ کو اس واقعے کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکے گا۔ اس سے تو میں ضرور ملوں گا۔ تم دونوں اس معاملے کے حوالے سے مزید جو کچھ جانتے ہو وہ بتا دو۔ لیکن 1 منٹ۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ مجھے آج 10 بجے تک گھر پہنچ جانا تھا، لیکن کلائنٹ کو بیچ میں چھوڑ کے جانا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے فرح سے کہا کہ وہ میرے گھر کا نمبر ملا دے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر میں بات کر رہا تھا۔ میرے جس دیرینہ شناسا کو ملاقات کے لیے آنا تھا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتا دیا کہ مجھے آنے میں آدھے پونے گھنٹے کی تاخیر ہو جائے گی۔ پھر میں دوبارہ فاروق اور پروین کی جانب متوجہ ہو گیا۔
انہوں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں باری باری شاکر اور اس واقعے کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں نے ان کی گفتگو کے تمام اہم پوائنٹس نوٹ کر لیے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ان نکات کا گاہے بگاہے تذکرہ ہوگا۔ پروین نے پوچھا، وکیل صاحب کیا آپ ابھی شاکر سے ملنے جائیں گے؟ شاکر کو پولیس نے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اور وہ اس وقت متعلقہ تھانے کی حوالات میں زیر تفتیش تھا۔ پروین کے سوال کے جواب میں نے بتایا، پولیس 3 روز بعد اسے چالان کے ساتھ عدالت میں پیش کرے گی، لہٰذا ہمارے پاس ہوم ورک کے لیے کافی وقت ہے۔ فی الحال تو شاکر کی طرف میرا جانا ممکن نہیں، البتہ کل کسی وقت میں فرصت نکال کر اس سے ضرور ملاقات کر لوں گا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان فیس وغیرہ کے معاملات طے ہوئے۔ میں نے رقم کی وصولی کے ضمن میں ایک رسید بنا کر پروین کے حوالے کر دی۔ فاروق نے پوچھا، ہم دوبارہ کب آپ کی خدمت میں حاضری دیں؟ کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ضرور آنا ہوگا۔ میں کل فون کر کے بتا دوں گا کہ آپ کا آنا کب تک مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں بڑی شدت سے آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ وہ مسافے کے لیے میرے انتہائی قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے وہ ناگوار سی بو محسوس ہوئی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ناپسندیدگی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سرسری انداز میں اس سے ہاتھ ملا کر انہیں دفتر سے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں فرح کے ساتھ دفتر والی عمارت سے نکل کر نیچے سڑک پر پہنچا تو فاروق، پروین اور ارم مجھے سڑک کے کنارے دکھائی دیے۔ شاید وہ کسی ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو فاروق نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ میں نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور بریف کیس فرح کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تم گاڑی کے پاس پہنچو، میں اس بندے سے ایک ضروری بات کر کے آ رہا ہوں۔ فرح میرا بریف کیس تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جو وہاں سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ فاروق تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، کیا تم چرس کا دھندا کرتے ہو؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے میں نے اس کے ہاتھ میں بجلی کا ننگا تار پکڑا دیا۔ چور نظر سے دائیں بائیں دیکھا اور خجل سا ہو کر بولا، نہیں وکیل صاحب، پھر تمہارے پاس سے چرس کی مخصوص بو کیوں آ رہی ہے؟ وہ جی، کبھی کبھار ایک آدھ سگریٹ پی لیتا ہوں، اللہ نہ کرے میں کبھی اس دھندے میں لگ جاؤں۔ فاروق، کوئی بھی دھندا ہو، لین دین کے اصول پر چلتا ہے، یعنی خرید و فروخت۔ تم چرس کے کاروبار میں 50% تو لگے ہی ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، تم یہ نشہ بیچتے نہیں مگر خریدتے تو ہو۔ اگر تم نے یہ روش نہ بدلی تو وہ دن دور نہیں جب تم چرس فروخت بھی کرنے لگو گے۔ وہ شرمندہ سی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، میں کوشش کروں گا کہ اس علت سے جان چھڑا لوں۔ میں نے ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ اگلے روز میں متعلقہ تھانے پہنچا اور اس کیس کے ملزم شاکر سے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی اس ملاقات میں شاکر سے ڈھیروں باتیں ہوئیں، جس سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں مدد ملی۔ آئندہ روز میں ایک مناسب موقع نکال کر متعلقہ تھانے پہنچا اور اس کیس کے ملزم شاکر سے تفصیلی ملاقات کی۔ شاکر کی زبانی حاصل ہونے والی معلومات میں سے دانستہ چند باتیں فی الحال آپ سے مخفی رکھ رہا ہوں۔ یہ کہانی نویسی کا تقاضا اور مجبوری ہے۔ بہرحال عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مقامات پر گاہے بگاہے ان باتوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ شاکر کی رہائش اعظم بستی میں تھی، جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ارم کا ذکر ہو چکا۔ موسیٰ ارم سے 1.5-2 سال بڑا تھا۔ شاکر کی خوش قسمتی کہ اسے پروین جیسی سگڑ اور سمجھدار بیوی ملی تھی۔ وہ ایک اچھا موٹر میکینک تھا اور کالا پل کے نزدیک واقع ایک ورکشاپ میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہنر ہو تو وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ شاکر کے گھر میں بھی کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آئی، تاہم یہ گھرانہ تنگ دستی کا شکار ضرور رہتا تھا اور اس کا سبب بھی وہ خود ہی تھا۔ وہ جتنا اچھا میکینک تھا، اگر ٹک کر محنت کرتا تو 1-2 سال میں اپنا ورکشاپ کھول سکتا تھا، مگر مستقل مزاجی سے کام کرنا اس کی عادت نہیں تھی، لہٰذا تنگ دستی مختلف محرومیوں کا روپ دھار کر اکثر و بیشتر اس کے گھر میں ڈیرا ڈالے رہتی۔ فاروق بھی اسی ورکشاپ میں کام کرتا تھا جس سے شاکر وابستہ تھا۔
میں نے جب شاکر سے اس کی مختلف ہیرا پھیریوں کے حوالے سے استفسار کیا تو تھوڑے سے تأمل اور تردد کے بعد اس نے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لیا۔ میں اسے تازہ ترین کیس کی طرف لے آیا اور پوچھا، کیا تم چوری ہی کی نیت سے سحر بخاری کے بنگلے میں داخل ہوئے تھے؟ میں آپ کو اپنا وکیل تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سچ ہے کہ میں چوری ہی کے خیال سے وہاں گیا تھا۔ تمہاری راست گوئی مجھے پسند آئی۔ اگر میں آپ کو الٹی سیدھی معلومات فراہم کروں گا تو پھر آپ کس طرح میرا کیس لڑیں گے؟ شاباش، تم ایک معقول اور سمجھدار آدمی ہو۔ پولیس اور مقتول کے شوہر سحر بخاری کا دعویٰ ہے کہ تم نے اس رات وہاں سے 1.5 لاکھ روپے چوری کیے۔ نازنین تمہاری گولی سے ہلاک ہوئی اور تم اس بنگلے سے فرار ہو گئے۔ پولیس اور سحر بخاری کے اس موقف میں کتنی حقیقت ہے؟ صرف اتنی کہ میں سحر بخاری کے بنگلے میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، یعنی تم نے 1.5 لاکھ روپے چرائے ہیں اور نہ ہی نازنین تمہاری گولی سے ہلاک ہوئی ہے۔ گولی؟ وکیل صاحب، آج تک میں نے کسی گن کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ گولی چلانے کا مرحلہ تو اس کے بعد کا ہے۔ وقوعے کے روز سحر بخاری کے بنگلے میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہو تم؟ یہ تو تم بتا ہی چکے ہو کہ مذکورہ رات تم چوری کی نیت سے وہاں گھسے ضرور تھے۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور تفصیل بیان کرتے ہوئے بولا، اس رات میں بڑی آسانی سے بنگلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اسی آسانی کے ساتھ بیڈ روم تک رسائی بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی کارروائی کرتا، نازنین کی آنکھ کھل گئی اور اس نے مجھے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں چور در حقیقت بہت بزدل ہوتا ہے۔ واقعی ٹھیک کہتے ہیں۔ نازنین کی چیخ و پکار سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں الٹے قدموں اس کے بنگلے سے نکل آیا اور وہ 1.5 لاکھ روپے کی چوری، نازنین کا قتل، زیورات کے ڈبے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے۔ سیف تک پہنچنے اور اسے کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پھر میں زیورات کے ڈبے اور رقم کی گڈیاں کہاں سے نکالتا؟ میرے ساتھ تو کوئلوں کی دلالی والا معاملہ ہو گیا، حاصل وصول کچھ نہیں اور ہاتھ منہ سیاہ۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تمہاری گرفتاری کب اور کیسے عمل میں آئی؟ مجھے اگلے روز صبح 9 بجے گھر سے گرفتار کیا گیا، یعنی 12 جنوری کی صبح 9 بجے۔ جی ہاں، اس حساب سے واردات گزشتہ رات یعنی 11 جنوری کو پیش آئی تھی۔ پولیس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ پچھلی رات تم ہی سحر بخاری کے بنگلے میں نقب لگانے گئے تھے؟ انہیں یقیناً سحر بخاری ہی نے بتایا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا سحر بخاری کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کے بنگلے میں گھسنے والے چور تم ہو؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمہارا صورت آشنا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دیکھو شاکر، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سنجیدگی سے تمہارے کیس میں ہاتھ ڈالوں تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری اور سحر بخاری کی باہمی واقفیت اور شناسائی کس نوعیت کی ہے، مجھے کھل کر بتاؤ۔ سحر بخاری اپنی گاڑی کے سلسلے میں اس ورکشاپ میں آتا رہتا تھا جہاں وہ بطور میکینک کام کرتا تھا۔ اس طرح ان میں تھوڑی بہت راو رسم پیدا ہو گئی۔ اسے شناسائی کی کاروباری قسم کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سحر بخاری کی گاڑی کسی کام کے غرض سے ان کی ورکشاپ میں آئی ہوئی تھی۔ سحر بخاری کسی وجہ سے گاڑی لینے نہ آ سکا اور ورکشاپ کے مالک سے اس نے گاڑی گھر بھجوانے کو کہہ دیا۔ سحر بخاری کا بنگلہ وہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، وہ بلوچ کالونی میں رہتا تھا۔ ورکشاپ کے مالک عبدالشکور نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ گھر جانے سے پہلے گاڑی کو سحر بخاری کے بنگلے پر چھوڑے گا۔ اس طرح شاکر کو سحر بخاری کا گھر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ اس کے عالی شان بنگلے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس تفصیل کے اختتام پر اس نے کہا، وقوعے کی رات بیڈ روم میں مجھے دیکھ کر نازنین نے چیخنا چلانا شروع کیا تو سحر بخاری لپک کر ادھر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ شک نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ سحر بخاری نے اسی لمحے مجھے بخوبی پہچان لیا تھا۔ بعد ازاں اس نے پولیس کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ چنانچہ اگلی صبح پولیس والے میرے گھر پہنچ گئے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ سحر بخاری اور پولیس والے مجھ پر جن الزامات کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔
मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी। वो मेरे तजर्बे में आने वाला एक मुनफरिद नौइयत का मौक्कल था। क्या तुम्हें अपने हालात की संगीनी का अंदाज़ा है? जी हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझ पर बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा है। सहर बुखारी के बंगले में नकब लगाने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे पैदा हुआ? मैं कोई आदी चोर नहीं हूँ वकील साहब, बस एक मंज़र ने मेरी नीयत में फतूर भर दिया था। कैसा मंज़र? 11 जनवरी की शाम सहर बुखारी अपनी गाड़ी में हमारी वर्कशॉप आया। उस वक्त उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी मौजूद थी जो उसके पहलू में पैसेंजर सीट पर बैठी थी। मैं उस औरत के हुस्न को देखकर एक लम्हे के लिए खो सा गया था। मैंने इतना हसीन चेहरा अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं गाड़ी की ओर से उस पुरकशिश औरत को यकटुक देखता चला गया। कुछ देर बाद एक दूसरे मैकेनिक ने झंझोड़ कर मेरी महवियत का खाना ख़राब कर दिया। मैंने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, शकूर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं लपक कर वर्कशॉप के मालिक के पास पहुंच गया। शकूर साहब ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं उस वक्त सब कुछ भुला कर सिर्फ़ और सिर्फ उस दिलकश औरत को देखना चाहता था। शकूर साहब ने मुझसे कहा कि मैं जाकर सहर बुखारी की गाड़ी का फ़ॉल्ट चेक करूं। गाड़ी की डिग्गी के साथ कोई मसला पैदा हो गया था। वो बंद होने में नखरे दिखा रही थी। उसने एक तवील सांस खींचकर अपने फेफड़ों को हवा से भरा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं सहर बुखारी की गाड़ी की सिमत बढ़ा और डिग्गी के साथ मसरूफ़ हो गया। मैं डिग्गी को चेक करने के अलावा उस औरत को भी झांक रहा था। इस जाविये से उन दोनों की पुश्त मुझे दिखाई दे रही थी। इसी ताका झांकी के दौरान मैंने वो मंज़र देखा जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। उस मंज़र ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब उस दिमाग ख़राब कर देने वाले मंज़र की तफसील भी बता दो। मैंने देखा सहर बुखारी अपने घुटनों पर एक स्याह ब्रीफकेस रखे हुए उस हसीना से राज़दाराना अंदाज में बातें कर रहा था। पता नहीं उस औरत ने सहर बुखारी से क्या कहा कि उसने बड़ी एहतियात से ब्रीफकेस खोल लिया। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर फुल टाइम उनकी जानिब मतवज्जो हो गया। सहर बुखारी ने ब्रीफकेस को पूरी तरह नहीं खोला था। अध खुले ब्रीफकेस में से एक तयशुदा कागज़ निकाल कर उसने औरत की तरफ बढ़ा दिया। जब वो मज़कूरा कागज़ ब्रीफकेस में से निकाल रहा था तो मेरी निगाह उस लम्हे ब्रीफकेस के अंदर झांक आई। उस नीम वाह ब्रीफकेस में मैंने हैजान खेस नज़ारा देखा। ब्रीफकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। इतनी बड़ी रकम को यकजा देखकर मेरे अंदर हलचल मच गई। मुझे नहीं मालूम था गड्डियों की सूरत में वो कुल कितनी रकम होगी, मगर उस वक्त बड़ी शिद्दत से मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि जैसे भी हो मुझे ये दौलत हासिल करनी है। वो सांस लेने के लिए रुका और बोला, चनाचा उस दौलत के असूल के लिए मैंने कहा, चनाचा उस दौलत के असूल के लिए तुम सहर बुखारी के बंगले में घुस गए। वो सुनी अनसुनी करता हुआ अपनी धुन में बोलता चला गया, वकील साहब दौलत किसे अच्छी नहीं लगती। मुझे उस वक्त नोटों की वो गड्डियाँ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। मेरे जहन ने कहा कि मुझे इसे फ़ौरन हासिल करना चाहिए। जहन के फौरी फ़ैसले पर उस वक्त अमल चूँकि मुमकिन नहीं था। इतने अफराद की मौजूदगी में अगर मैं चीना झपटी की कोई कार्रवाई करता तो जल्द या बदेर गिरफ्त में ज़रूर आ जाता। फिर सोने पर सुहागा ये कि उसी वक्त शकूर साहब ने आवाज़ देकर मुझे अपने पास बुला लिया। डिग्गी का मसला मैंने हल कर दिया था, लिहाजा दोबारा उस तरफ जाने का सवाल ही नहीं था। मैंने शकूर साहब की बात सुनी। इस दौरान सहर बुखारी अपनी गाड़ी के साथ रवाना हो गया। वो गाड़ी जिसकी पैसेंजर्स सीट पर एक तरादार हसीना विराजमान थी। सहर की बीवी ने तो पता नहीं अपना नाम नाज़नीन क्यों रखा था। ऐसा नाम तो गाड़ी में बैठी उस जैसी औरतों के लिए होना चाहिए। उसके तबसरे ने बड़े वाज़ेह अंदाज में मुझे बता दिया कि वो मकतूला नाज़नीन का भी सूरत आशना था। इसके बावजूद भी मैंने पूछ लिया, ये भी तो हो सकता है वो तरादार हसीना सहर बुखारी की बीवी नाज़नीन ही हो। नहीं जनाब, नाज़नीन एक दो मरतबा गाड़ी में बैठकर सहर बुखारी के साथ हमारी वर्कशॉप में आ चुकी है, लिहाजा मैं उस दिलकश औरत को नाज़नीन हरगिज़ नहीं समझ सकता। अच्छा खैर, आगे बताओ क्या हुआ। सहर बुखारी के जाने के बाद मैं मुसलसल रकम से भरे हुए ब्रीफकेस के बारे में सोचता रहा। जहन में जब एक ही सोच घर करके बैठ जाए तो इंसान उसके ज़ेरे असर
कोई कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाता है। मैं भी इस फैसले तक पहुंचने में कामयाब हो गया कि वो कसीर रकम हासिल करने के लिए मुझे सहर बुखारी के बंगले में घुस जाना चाहिए। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उन लम्हात में शैतान के ज़ेर असर आ गया था। उस वक्त मैं कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था। वो बंगला और उसकी लोकेशन मेरी देखी भाली थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैं बआसानी इस रकम को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर मैं सहर बुखारी के बंगले में चोरी की नीयत से घुस गया। उसने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। हारा हुआ जवारी और पटा हुआ कुमारी इस किस्म की आहें भरने की बजाय और कर भी क्या सकता है। वैसे हज़रत इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये अपनी अक्सर कोताहियों और हिमाकतों को शैतान के खाते में डालकर बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता है। शैतान के वजूद और उसकी शैतानियों से इनकार तो मुमकिन नहीं, लेकिन औलाद आदम की हद से ज़्यादा बढ़ी हुई इल्ज़ाम तराशियों पर वो भी अंगश्त बदंदा रह जाता होगा। मैंने ज़रूरी कागजात और वकालतनामे पर मुल्ज़िम शाकिर के दस्तखत लिए और उठकर खड़ा हो गया। वकील साहब, मैंने सब कुछ खोल कर आपको बता दिया है। मुझे यकीन है आप मुझे इस मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करूँगा। मैंने उससे तशफ़ी आमेज़ अंदाज में मुसाफ़ा किया और उसे थाने की हवालात में छोड़कर वहाँ से रुखसत हो गया। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इस्तिग़ासा की तरफ से मेरे मौक्किल के ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत केस दायर किया गया था। उसके मुताबिक मुल्ज़िम शाकिर एक नहायत ही ख़तरनाक शख्स था। 11 जनवरी की रात वो चोरी की नीयत से मकतूला नाज़नीन के बंगले में घुसा। ये बंगला उसके लिए अजनबी नहीं था, वो पहले भी यहाँ आ चुका था, लिहाजा वो बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसी वाकफियत के बायस उसे मालूम हो गया होगा कि कीमती ज़ेवरात और रकम कहाँ रखी है। चनाचा वो सीधा उसी बेडरूम में पहुँचा जिसके अंदर मौजूद सेफ में तिल्लाई ज़ेवरात के डब्बे और नकदी रखी थी। इस्तिग़ासा ने मुल्ज़िम को एक आदी और माहिर चोर बताते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि उसे सेफ खोलने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। उसने वहाँ रखी हुई 1.5 लाख की कसीर रकम और तिल्लाई ज़ेवरात के बॉक्स निकाल लिए, मगर यहाँ पर उसकी किस्मत साथ छोड़ गई। हालात की एक दुश्मनाना करवट ने उसकी राह खोटी कर दी। मज़कूरा बेडरूम में मकतूला नाज़नीन सो रही थी। जब मुल्ज़िम अपना काम करके वहाँ से रुखसत होने लगा तो अचानक नाज़नीन की आंख खुल गई। उसने अपनी ख्वाबगाह में किसी अजनबी को देखा तो मारे खौफ के उसकी चीख निकल गई। मुल्ज़िम जो तिल्लाई ज़ेवरात के बॉक्स और रकम की गड्डियाँ समेट कर वहाँ से फ़रार हो रहा था, उस दिलदोज़ चीख ने उसे बौखला दिया। पीछे पलट कर देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लिहाजा उसने माले मसरूका समेत बाहर की सिमत दौड़ लगा दी। मकतूला की चीखो पुकार सुनकर उसका शोहर सहर बुखारी बेडरूम की जानिब लपका। उन लम्हात में मुल्ज़िम बेडरूम से निकल रहा था। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली और उसी एक लम्हे में सहर बुखारी ने मुल्ज़िम को पहचान लिया। उसके हाथों में ज़ेवरात के बॉक्स और रकम की गड्डियाँ देखकर उसे सूरत हाल को समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। वो जान गया मोटर मैकेनिक उसके बंगले में नकब लगाकर फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। नाज़नीन की वहशत ज़दा चीख ने उसे मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया, लिहाजा वो मेकानकी अंदाज में मुल्ज़िम पर झपट पड़ा। सहर बुखारी ने मुल्ज़िम को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर मुल्ज़िम उससे ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। ताहम इस कोशिश में सहर बुखारी को अधूरी कामयाबी हासिल हो गई। वो मुल्ज़िम को गिरफ्त में तो ना ला सका, मगर उसके झपट्टे ने काम कर दिखाया। ज़ेवरात वाले बॉक्स उसके हाथ से निकल कर इधर उधर बिखर गए। सहर बुखारी ने मुल्ज़िम को रोकने और दबोचने की एक और कोशिश की। वो किसी चीते की मानंद उस पर झपटा। ये जस्ट बेकार साबित हुई। मुल्ज़िम तो उसके हाथ ना आ सका, मगर वो मुँह के बल फर्श पर आ रहा। मुल्ज़िम ने इस सूरत हाल से बौखला कर रिवॉल्वर निकाल लिया। वो ये जान गया था कि सहर बुखारी ने उसे पहचान लिया। अगर वो रकम लेकर वहाँ से फ़रार भी हो जाता तो उसका बचना मुमकिन नहीं था। सहर बुखारी की निशानदही पर जल्द या बदेर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता। उसका तहफ़्फ़ुज़ इसी में था कि वो सहर बुखारी को कत्ल कर दे। चनाचा उसने पलट कर सहर बुखारी पर फायर कर दिया।
اس دوران میں جست لگاتے ہوئے سحر بخاری زمیں بوس ہو چکا تھا، لہٰذا ریوالور سے چلنے والی گولی نے اس کا تو کچھ نہ بگاڑا مگر نازنین کی زندگی کو چاٹ گئی۔ وہ بیڈ روم کے اندر دروازے کے پاس کھڑی یہ چھینا جھپٹی دیکھ رہی تھی۔ ملزم کا نشانہ خطا ہوا تو گولی سحر بخاری کے بجائے نازنین کو جا لگی۔ گولی اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہوئے نکل گئی، لہٰذا وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ استغاثہ کی طویل ترین رپورٹ میں میرے موکل کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ملزم شاکر نے پولیس کو بھی وہی بیان دیا تھا جو حقائق اس نے مجھے بتائے تھے۔ استغاثہ نے سحر بخاری کے تعاون سے کہانی کے آخری باب میں بڑی خطرناک رنگ آمیزی کر کے اس کے انجام کو بدل ڈالا تھا۔ اب مجھے صورتحال کی حقیقت کو منظر عام پر لانا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ضروری تیاری کر لی تھی۔ اب ذرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر بھی ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازنین کی موت 11 جنوری کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ گولی بنی تھی جو اس کی کھوپڑی میں عقب سے گھس کر پیشانی سے باہر نکل گئی تھی۔ گولی لگنے اور اسے موت کی آغوش میں جانے کے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ حائل تھا، یعنی اس کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ جج کی آمد سے پہلے میں نے استغاثہ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی کاپیاں حاصل کر لیں، جن میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ اس روز میں ذرا جلدی عدالت میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا مجھے ان کاغذات کے مطالعے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی پیش کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اگر استغاثہ انتہائی بوگس اور کمزور ہو تو دوسری بات ہے۔ میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس بنایا گیا تھا، چنانچہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ملزم شاکر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کارروائی نے ملزم کی بیوی پروین کو خاصا افسردہ کر دیا۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ حسب معمول فاروق بھی اس کے ساتھ تھا، تاہم ارم کو آج وہ گھر پر چھوڑ کر آئی تھی۔ وکیل صاحب، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیا کیس ختم ہو گیا؟ پروین بی بی، آج اس کیس کا پہلا دن تھا، یعنی میرا کام آج سے شروع ہوا ہے، اور آپ پہلے ہی مرحلے پر اتنی مایوس ہو گئی ہیں۔ میں اس کیس میں کیا کرتا ہوں یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ بھابھی، آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فاروق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیگ صاحب ماشاءاللہ بہت تجربہ کار وکیل ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ شاکر کا کیس لڑنے پر تیار ہو گئے۔ شاکر بے گناہ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد بری ہو جائے گا۔ فاروق آج خاصا چمکا ہوا دکھائی دے رہا تھا میری طرف آنے کے لیے، لگتا تھا وہ گھس گھس کر نہایا ہے۔ لباس بھی اس نے اجلا پہن رکھا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ میں کوئی ناگوار بو محسوس نہ کروں۔ واقعی آج مجھے اس کے قرب سے وہ مخصوص ناگوار بو محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس کی شخصیت کے حوالے سے مذکورہ بو میری یادداشت میں محفوظ ہو چکی تھی، لہٰذا کچھ احساس مجھے پھر بھی ہو رہا تھا۔ یہ میرے احساسات کا فطری رد عمل تھا۔ پروین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، وہ لوگ شاکر کو اپنے ساتھ جیل لے گئے ہیں، وہاں تو اس پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ تھانے کی نسبت وہاں زیادہ آرام سے رہے گا۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑی بہت سختی روا رکھی بھی گئی تو وہ تھانے والے سلوک کے پہاڑ کے سامنے رائی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ میری اس تسلی تشفی سے وہ خاصی مطمئن نظر آنے لگی۔ میں گزشتہ چند روز کے دوران سحر بخاری کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ان معلومات کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ فاروق ہی تھا۔ وہ اپنے دیرینہ دوست کی خاطر جی جان سے محنت کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں سحر بخاری کی زندگی کے کئی پہلو کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ شام کے ایک معروف اخبار میں کالم نویسی کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے چھوٹے موٹے 2-3 ڈرامے اور دیگر پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے چند دلچسپ کھیل بھی لکھے تھے جنہیں بے حد مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ گویا وہ شو بزنس اور صحافت سے بیک وقت منسلک تھا۔ ملزم شاکر نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعے کی شام اس نے سحر بخاری کی گاڑی میں ایک حسین و جمیل عورت کو بڑے راستانہ انداز میں سحر بخاری سے
باتیں کرتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا اس عورت کا تعلق بھی شو بزنس ہی سے ہوگا۔ اب میں فاروق کے ذریعے مذکورہ عورت کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ پیشی میں لگ بھگ 10 دن کا وقفہ تھا۔ یہ وقت مجھے کیش کرنا تھا۔ فاروق، آج شام تم میرے دفتر آ جاؤ، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بے اختیار پروین کی جانب دیکھنے لگا۔ انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں انہیں رخصت کر کے اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ اس روز حسب وعدہ فاروق دفتر میں مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے 10 منٹ تک اس سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ فاروق حادثہ چلتا پرزا قسم کا شخص ثابت ہوا۔ آئندہ پیشی سے قبل ہی اس نے میری مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ ان میں بعض بہت ہی اہم باتیں تھیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ ان مفید نکات کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر ہوگا۔ اگلی پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز عدالت کے کمرے میں نسبتاً زیادہ رش تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم شاکر نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ کمرہ عدالت میں ہوئی اس دلچسپ جرح کا احوال جاننے کے لیے آپ اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔